اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ پروگرام حقائق اور آپ کا میزبان احسان بطالوی، ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان جناب منیر احمد بھٹی صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، لیکن ان سے زیادہ ان کی پہچان ایک تبصرہ نگار کی حیثیت کی بھی ہے۔ ہم آج منیر بھٹی صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ چینی پر کمیشن کی رپورٹ آ چکی، سارے ذمہ واران کا تعین ہو چکا، اور جس پہ جو ایلیگیشن یا جو اس پہ وزن تھا وہ کمیشن نے واضح کر دیا۔ اس میں زرداری کی 18 ملز بھی شامل ہیں، اس میں شہباز شریف، نواز شریف، حمزہ شریف ان کی ملز بھی شامل ہے، اور پاکستان کے دوسرے خسرو صاحب کی مل بھی شامل ہے۔ اس طرح جو جہاں جس کی شوگر مل ہے وہ ساری بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے رہے، لیکن حکومتی پارٹی کو دھچکا جس بات سے لگا کہ ان کا سب سے اہم فگر جو جہانگیر ترین صاحب تھے، اس پہ بھی الزام آ گیا کہ انہوں نے بھی اس گنگا میں ہاتھ دھونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور ترین صاحب چند دن پہلے اپنی بیماری کا کہہ کے، جو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس قسم کی بیماری ہے بھی کہ نہیں، ہم تو نہیں جانتے، اور نہ ہی ہم کسی قسم کا الزام دے رہے ہیں۔ اگر ہے تو اللہ انہیں صحت دے، نہیں ہے تو اللہ انہیں یہ توفیق دے کہ اگر قوم کا کوئی پیسہ لوٹا ہے تو واپس کر دیں۔ منیر بھٹی صاحب، آپ اس سلسلے میں آپ کی کیا خبر ہے، اور آپ کیا جانتے ہیں کہ یہ بیماری ہے یا موشی بیماری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، آپ نے بہت اچھا موضوع چلایا جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں۔ جہانگیر ترین صاحب پی ٹی آئی کے ہم رکن ہیں اور سیکنڈ جنرل بھی تھے، تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنانے میں جہانگیر ترین کا بہت اہم کردار ہے، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے بارے میں جو جوڑ توڑ کیا، جوڑ توڑ کے بارے بھی ہیں، اور بدقسمتی سے یہ کہ ان کے عمران خان صاحب کے بہت اچھے تعلقات تھے، اور اسی وجہ سے ہی یہ اپنا عمران خان کے ٹیم کے آئے۔ انہوں نے بہت سارا محنت کی، بہت جوڑ توڑ کر کے انہوں نے پنجاب میں گورنمنٹ بنائی، اور ان کا کردار بہت اچھا ہے۔ ان میں بڑا اثر و رسوخ تھا پی ٹی آئی میں، عمران خان کے دستے بازو تھے، لیکن یہ اس وقت ناکام ہو گیا جب سپریم کورٹ نے انہیں لاحل قرار دے دیا۔ لاحل قرار دینے کے بعد پھر انہوں نے اپنے بچے کو جناب علی بٹوا سے وہ الیکٹ کرانے کی کوشش کی، لیکن نہ ہو سکے، الیکشن ہار گئے الیکشن۔ تو جہانگیر ترین صاحب کا جہاں تک سیاسی اثر و رسوخ ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ اب انہوں نے عمران خان صاحب نے لیکن اس میں منیر بھٹی صاحب ایک چیز میں ایڈ کرتا ہوں، سیاسی کے علاوہ جو معاشی اثر و رسوخ ہے وہ بھی بہت ہے، وہ اور علاقے میں ان کا نام بھی اچھا ہے، لوگ عزت کے ساتھ بلاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی جو 88 شوگر ملز ہے اس میں سے یہ واحد بندہ ہے جو گنے کے کاشتکار کو مل سے نکلنے سے پہلے پیسے ادا کر دیتا ہے، جبکہ باقی لوگ سال 6 مہینے کا چیک دیتے ہیں، اور وہ چیک بھی ان کے ایجنٹ باہر نکل سے پہلے ان کو کم پیسوں کا لالچ دے کے کم پیسوں پہ اسے خرید لیتے ہیں کہ آپ کو ہم کیش دے رہے ہیں، وہ بھی استحصال کرتے ہیں کسانوں کا، جبکہ اس نے یہ استحصال میں بھی حصہ نہیں لیا۔ یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ اسی طرح ان کی ریپوٹیشن ہے بہت اچھا ہے، ان کا نام تھا کاروباری شخصیت۔ اب جب ان کا نام اس میں آ گیا تو انہیں چاہیے تھا کہ ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں، کچھ اس ملک کی عدالتوں سے سزا کس کو پہلے بھی کسی کو ہوئی تھی یا اب ہوگی؟ اب یہ کہ اب جہانگیر ترین صاحب کا اچانک سے چلے جانا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے سر، کہ ایک اہم آدمی گورنمنٹ کا اور وہ وہاں سے چپ کر کے رات چلا جائے اپنی فیملی کے ساتھ، تو یہ تو پہلے ہم کہتے تھے ڈیل ہے، ڈیل ہے، ڈیل ہوتی رہی، فلاں گورنمنٹ ڈیل کرتی رہی۔ ایکچولی ڈیل تو اب گورنمنٹ نے کی، گورنمنٹ نے ڈیل کیا کیا ایف آئی اے، سول ایویشن اتھارٹی یا نیب یا دوسرے اداروں کی اجازت کے بغیر ہی وہ چلے گئے۔ جب اس کے خلاف ایلیگیشن آ گیا تھا، آپ قانون دان ہیں، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ اس بندے کا نام ای سی ایل پہ نہیں، کسی مقدمے میں وانٹڈ نہیں، کسی عدالت نے اس کے باہر جانے پہ اسٹے نہیں دیا ہوا، وہ فرار ہو کے نہیں گیا۔
अपने बकौल उनके अपने इलाज के लिए गए हैं और वहाँ भी वो सबके सामने वो खुफिया नहीं कि जिस तरह 3-3 महीने लोगों ने लाशें छुपाई रखी और कहते रहे जी वेंटिलेटर पे फला है, इस तरह का ड्रामा उस बंदे ने नहीं किया, तो उस पर कोई पाबंदी नहीं थी। नहीं, पाबंदी की मैं बात नहीं समझ करता, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर उसके खिलाफ एलिगेशन थी तो हुकूमत ECL में नाम डाल सकती थी, जब अदारे कह सकते थे, FIA वाले रिक्वेस्ट कर सकते थे, नैब वाले रिक्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन कि चुपके से वो लोग वो चले गए। इसका मतलब है कि हुकूमत के नुमाइंदे FIA, सिविल अथॉरिटी और बहुत सारे अदारे इनके मुल्क से बाहर जाने में शामिल है। और मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने कुछ जुर्म किया है वो तो कभी सामने आएगा। अब मामूली सी बात पे जब वो कहते हैं कि जी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जब कार्रवाई उस दिन इमरान खान साहब ने कहा मुहतरम ने कि जब वो मुल्क से चले गए, अब जब वो मुल्क से चले गए तो कार्रवाई किसके खिलाफ होगी? पहले जो जब गए हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? बिल्कुल नहीं। और मैं नहीं समझता कि इनके खिलाफ भी कभी कोई कार्रवाई होगी या ये वापस आएंगे, उस वक्त आएंगे जब माहौल अच्छा होगा। यहाँ तक आपने फरमाया कि हुकूमत के लिए कोई अपना खुशखबरी दे सकते हैं या क्या कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब ये हुकूमत के नवाजने से गए हैं, हुकूमत के शामिल होने से गए हैं, हुकूमत की मर्जी से गए हैं। अगर ये हुकूमत की मर्जी के बगैर जाते तो ये भी कुछ ना कुछ कर सकते थे। अब हुकूमत की मर्जी से गए तो डील वही होगी, तो डील के सिलसिले में गए तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ से कुछ कार्रवाई हो सके या फिर क्या हो सके। हुकूमत ने कहा कि इनको निकालो, बात करता हूँ जिस तरह शेख रशीद साहब फरमाते हैं कि मैं तो कहता हूँ कि नून लीग वालों को निकालो, जो हो गया मिट्टी पाओ सारे और बस आप अपनी। तो मैं भी लोगों की आंखों में मिट्टी डालने के लिए, लोगों की बातों से बचने के लिए इन्होंने कहा हो कि इनको जाके तो निकाल दो ताकि बाकी आप अपनी गवर्नमेंट कर सकते हो। जिस तरह दूसरे लोग नहीं आए, जहांगीर तरीन साहब भी नहीं आएंगे। ये है जी इनका अपना क्या, मेरा तो ख्याल नहीं है। लेकिन जहांगीर तरीन साहब के फैमिली या उनके बकौल वो अपनी ट्रीटमेंट के लिए गए हैं, तो ट्रीटमेंट के लिए तो अगर नवाज शरीफ जाली मेडिकल सर्टिफिकेट देके डॉक्टरों की मिली भगत से और वकीलों के साथ साजिश से जा सकता है, तमाम तर जाली वोट सरदारी तारीख पे तारीख रह सकता है जाली सर्टिफिकेट देके कि मैं पागल हो चुका हूँ, मैं बयान देने के काबिल नहीं हूँ। अदालतों में आपसे कौन ज्यादा जानता है कि कितने जाली मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किए जाते हैं, तो ये भी तो कर सकता था। लेकिन वो गया अभी तक, जब कौम को जरूरत होगी या मेरे नजदीक या जब नैब FIA या कोई इदारा उन्हें बुलाएगा, मेरा ख्याल है उस बंदे को में कोई ऐसी चीज नहीं है जो उससे कोई खुफिया तौर पे दौलत बनाई हो या उसका कोई असर खुफिया हो दुनिया से अपने वोटर से, उसे आने में तकलीफ नहीं होगी कोई भी। बिल्कुल जी, अगर वो आना चाहे तो उन्होंने आना चाहिए। अगर कोई एलिगेशन होता है उन्हें चाहिए था कि वो एलिगेशन फेस करके जाते। जहाँ तक आपने कहा कि वो मेडिकल के लिए गए तो उनका पहले कोई मेडिकल कोई सबूत नहीं है कि बीमारी उनकी शो नहीं है, और वाकई ये बड़े लोग हैं इनका पता नहीं चलता कि कब ये बीमार हो जाते हैं, ये कागजी में बीमार होते हैं। तो अल्लाह करे ये कागजी में बीमार जो है अचानक बीमारी होगी और चले गए यंग मैन, और फिर अल्लाह करे, अल्लाह इस मुल्क पे रहमत करे। अब गवर्नमेंट का काम था कि इनको रोकना। अगर गवर्नमेंट चाहती थी इंक्वायरी सेफ होती। अब इनका फराजिक भी कराया, और मेरे ख्याल में फराजिक कराने का तो मतलब यही था कि ये थोड़ा सा माहौल अच्छा बन गया और उसके बाद हम कहते। और ये हुकूमत ने उसने जहांगीर तरीन साहब ने ये कह भी दिया था कि ये हुकूमत मेरी वजह से बनी है, और हुकूमत को मेरे ख्याल में ये भी डायरेक्ट पैदा हो गया था अगर ये मुल्क में रहे तो इस तरह होगा। जिस तरह बहुत सारे साफी हज़रात कहते हैं कि ये वहाँ पे जाएंगे और फिर जनाब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे, पब्लिक से उनकी बातें नहीं थी। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल यह है कि अगर वो पाकिस्तान में रहते। जहांगीर तरीन साहब के बारे में जो आप कहते हैं नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, मेरा ख्याल है कि वो एक सेंसिबल आदमी है, ना तोड़ के बात करते हैं। नवाज शरीफ की पूरी फैमिली, मैं किसी और जरिए से नहीं कहता, आप किसी रूहानी आदमी से पूछ लें, किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लें, किससे पूछ लें, ये क़यामत तक के लिए सियासत से आउट हो चुकी है। और अब सिर्फ इंशाल्लाह
یہ قوم کا پیسہ ہی واپس دیں گے، ورنہ یہ قبروں تک مقدمے بھگتیں گے. یہ میری پشید ہوئی، یہ بھی آپ دیکھیں. ظاہر جی اگر کسی نے غلط کام کیا ہے تو طالب صاحب اسے اس کا جناب کل شہباز شریف تو مان گیا نا، کل شہباز شریف تو مان گیا نا نیب کے سامنے. تو ماننا ہی تھا نا، جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں کیمرے کے سامنے تو وہ اس کو بہت نہیں کر سکتے کہ یہ پیسے تو میری بیوی اور بیٹوں کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں. کچھ شرم آنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ جو مینڈکی کو، وہ بکرے کو، اور وہ نمبر دارواد والے کو جو روز بڑکیاں لگاتے تھے کہ ایک دہلی کی کرپشن نہیں، ڈوب مرنا چاہیے سب کو کہ جو اب وہ کیمرے کے سامنے کرپشن مان کے آ رہا ہے کہ میری بیوی اور بیٹے کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں. جب انہوں نے اس کے اپنے اکاؤنٹ دکھائے ہیں تو وہاں پھر اس کو پسینے آ گئے ہیں. لعنت لعنت اور لعنت اس ملک کو لوٹنے والوں پہ، ملک کھانے والوں پہ، اور ملک کو برباد کرنے والوں پہ. میں اور کسی کا نام نہیں لے رہا جی. آپ کیا کہتے ہیں؟ صاحب یہ کہتے تھے جی کیمرے کے سامنے ٹرائل میں کیمرے کے سامنے سارا بیان ریکارڈ ہو. جب انہوں نے دیکھیں نیب ایک مطلب ادارہ ہے، نیب نے اپنے پاس ثبوت رکھنا ہے کہ کل ہی آپ اپنی بات سے مکرنا جائیں، انکار نہ کرتے ہیں. انہوں نے کیمرہ لگایا تو صاحب ابھی تک آپ نے ایک اور لعنت میں بھول گیا ہوں، ان پہ بھی جو جعلسازوں پہ، فراڈیوں پہ، ملک لوٹنے والوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان پہ بھی اللہ کی قہر اور اللہ کی لعنت نازل ہو. بالکل اسی طرح جی اگر ملک کے ساتھ کسی نے کیا تو اس کو اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے، اور وہ ملزم ہے قوم کا، اور قوم کا ملزم کوئی بھی ہے، میں نام کسی کا وفادار نہیں. اس نے اپنی جیب بھری ہے اپنے لوگوں کو، جیسے آپ نے فرمایا کہ کل تو بہت سارے لوگ آئے تھے، اس میں عام عوام نہیں آئی تھی، اس میں وہی لوگ تھے جن کو نوازا گیا، جو ایم پی ایم ایل اے کے خاص خاص آدمی تھے. انہوں نے فون کر کے انہوں نے بتایا، مختلف ان لوگوں کو مختلف محکموں میں نوازا گیا، مختلف چیزیں دی گئی، مختلف مراد دی گئی، پیسہ دیا گیا. یہ وہ لوگ تھے جو کل آئے تھے، اور ایم پی ایم ایل اے جو چپ کر کے کھڑے تھے، اور وہ عوام نعرے مار رہی تھی. ہماری تو میں کہتا ہوں کہ ہماری عوام کو عقل نہیں ہے. اگر ہماری عوام کو عقل ہوتی تو ہم ان کا اتنی دیر حکومت کرنے والوں کا ابھی ساتھ دیتے رہے. ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ووٹ دیں، ایسے لوگوں کی حمایت کریں، ایسے لوگوں کا ساتھ دیں جو ملک کو ملت کے لیے اچھا، اور جو اللہ اور رسول کے احکامات کی پابندی کرتے ہوں، اور جنہیں خوف خدا ہو، جنہیں یہ پتا ہو کہ ہم نے اوپر جا کے حساب دے رہے ہیں. ناظرین آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا وقت کم ہوتا ہے. ہمارے منیر بھٹی صاحب سے اجازت چاہتے ہیں، اور شہباز شریف کی اس پیشی پہ، اس کنفیشنل سٹیٹمنٹ پہ کہ میرے بیوی اور بچوں نے لوٹا ہے، ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ گیا ہے 7 ارب سے زیادہ، اور بعد میں اپنا بھی مان گئے. انہوں نے کہا کہ مجھے موقع دیں، اس پہ ایک علیحدہ ہم خاص پروگرام کریں گے جس پہ آپ کو بتائیں گے کہ کس کس نے کیا کیا لوٹا، اور کس کس طرح لوٹا، اور کس کس بیوی کو کیا کیا تحفہ دیا. بہت شکریہ آپ کا. اللہ اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا.